السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تسبیح۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا عباس ہو، یا اماں ہو، الا اوتیکا، الا امنہوکا، الا احبوکا، الا افعلو بکا عشر خصال اذا انت فعلت ذلك غفر اللہ لک ذنبک اولہ وآخرہ قدیمہ وحدیثہ خطأہ وعمدہ صغیرہ وکبیرہ سرہ وعلانیتہ عشر خصال ان تصلی 4 رکعات تقرأ فی کل رکعۃ فاتحۃ الکتاب وسورۃ فإذا فرغت من القراءۃ فی اول رکعۃ وانت قائم قلت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرۃ ثم ترکع فتقولها وانت راکع 10 ثم ترفع رأسک من الرکوع فتقولها 10 ثم تهوی ساجدا فتقولها وانت ساجد 10 ثم ترفع رأسک من السجود فتقولها 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع رأسک فتقولها 10 فذلك 75 فی کل رکعۃ تفعل ذلك فی 4 رکعات ان استطعت ان تصلیها فی کل یوم مرۃ فافعل فإن لم تفعل ففی کل جمعۃ مرۃ فإن لم تفعل ففی کل شہر مرۃ فإن لم تفعل ففی کل سنۃ مرۃ فإن لم تفعل ففی عمرک مرۃ۔ اے چچا جان عباس، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو درج ذیل عمل کی وجہ سے 10 اچھی خصلتوں والا نہ بنا دوں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ ذوالجلال آپ کے اگلے پچھلے پرانے نئے انجانے میں اور جان بوجھ کر کیے گئے تمام چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر گناہ معاف فرما دے؟ وہ یہ کہ آپ 4 رکعت نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ جب آپ اس قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں ہی یہ کلمات 15 بار پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ رکوع میں جائیں، تسبیحات رکوع سے فارغ ہو کر رکوع میں ہی انہی کلمات کو 10 بار دہرائیں۔ پھر آپ رکوع سے اٹھ جائیں اور سمع اللہ لمن حمدہ وغیرہ سے فارغ ہو کر 10 بار یہی کلمات پڑھیں۔ پھر سجدہ میں جائیں، سجدہ کی تسبیحات اور دعائیں پڑھنے کے بعد یہی کلمات 10 بار پڑھیں۔ پھر سجدہ سے سر اٹھائیں، اس جلسہ میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کے 10 بار انہی کلمات کو دہرائیں اور پھر دوسرے سجدہ میں چلے جائیں، پہلے سجدے کی طرح 10 بار پھر اس تسبیح کو ادا کریں۔ پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور جلسہ استراحت میں کچھ اور پڑھے بغیر 10 بار اس تسبیح کو دہرائیں۔ ایک رکعت میں کل 75 تسبیحات ہوئیں۔ اس طرح چاروں رکعات میں یہ عمل دہرائیں۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہوں تو نماز تسبیح روزانہ 1 بار پڑھیں۔ اگر آپ ایسا نہ کر سکتے ہوں تو ہر جمعہ 1 بار پڑھیں۔ یہ بھی نہ کر سکتے ہوں تو ہر مہینہ 1 بار پڑھیں۔ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں 1 بار۔ اگر آپ سال میں بھی 1 بار نہ کر سکتے ہوں تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کثرت ترک کی بنا پر حسن درجہ کی ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ امام حاکم اور حافظ ذہبی نے اس حدیث کی تقویت کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ حق ہے کیونکہ اس کے بہت سے طرق ہیں۔ علامہ مبارک پوری اور شیخ احمد شاکر نے بھی اسے حسن کہا ہے، جبکہ خطیب بغدادی، امام نووی اور ابن صلاح نے اسے صحیح کہا ہے۔ نوٹ: نماز تسبیح میں تسبیحات تشہد میں اتحیات سے پہلے پڑھیں، بخلاف دوسرے ارکان کے۔ نماز تسبیح کے بعد پڑھی جانے والی دعا کی سند سخت ضعیف ہے
اس کے راوی عبدالقدوس حبیب کو حافظ ہیثمی نے متروک اور عبداللہ بن مبارک نے کذاب کہا ہے۔ السلام علیکم۔